حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے فیصلے، امانت کے جھوٹے دعوے داروں کو بے نقاب کرنا۔ کتب سیرہ میں منقول ہے جس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی، اس رات حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پر لٹایا اور فرمایا کہ تم صبح ہوتے ہی لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کر کے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنا۔ حضرت علی فرمان مصطفیٰ کے مطابق بستر نبوی پر لیٹ گئے اور صبح ہوتے ہی آپ نے تمام لوگوں کو ان کی امانتیں واپس لوٹانا شروع کر دیں۔ اس دوران حنظلہ بن ابی سفیان کے بہکاوے پر عمیر بن وائل ثقفی قبول اسلام سے پہلے نے آپ کے پاس آ کر دعویٰ کیا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 80 مسکال سونا بطور امانت رکھوایا تھا، مجھے میرا سونا واپس کیا جائے۔ آپ نے عمیر سے نشانی طلب کی تو عمیر نے نشانی بتا دی۔ آپ نے تمام امانتوں میں اس کی امانت تلاش کی مگر وہ نہ ملی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عمیر سے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو۔ جبلہ عمیر اپنی ضد پر قائم رہا اور کہا میری گواہی قریش کے معززین دیں گے۔ آپ نے عمیر سے فرمایا کہ تم اپنے گواہوں کو خانہ کعبہ میں طلب کرو، اور پھر آپ خود بھی خانہ کعبہ پہنچ گئے اور عمیر بھی اپنے گواہوں کے ہمراہ خانہ کعبہ پہنچ گیا۔ اب چونکہ عمیر نے کوئی امانت تو رکھوائی نہیں تھی اور پیش ہونے والے گواہوں کو بھی علم نہیں تھا کہ آپ ان سے کیا سوال کرنے والے ہیں، وہ تو صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی المرتضیٰ کو نیچا دکھانا چاہتے تھے، اس لیے وہ کسی ایک بات پر متفق نہ ہو سکے کہ وہ حضرت علی کے علم باطنی سے ناواقف تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ عمیر کو علیحدہ جگہ لے گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنی امانت کس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی تھی؟ انہوں نے کہا فلاں دن دوپہر کے وقت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امانت اپنے غلام کے سپرد کر دی تھی۔ آپ نے پھر علیحدگی میں عمیر کے گواہ ابو جہل کو طلب کیا اور اس سے اس امانت کے متعلق پوچھا۔ ابو جہل نے گواہی دینے سے انکار کر دیا اور کہا مجھ پر گواہی دینا لازم نہیں۔ آپ نے دوسرے گواہ ابو سفیان کو طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ عمیر نے اپنی امانت کس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی تھی؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ عمیر نے اپنی امانت فلاں دن شام کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ پھر آپ نے عمیر کے ایک اور گواہ عقبہ کو بلایا اور اس سے امانت کے متعلق دریافت کیا۔ عقبہ نے کہا کہ عمیر نے امانت عصر کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی تھی اور اسے اپنے گھر بھجوا دیا۔ پھر آپ نے عمیر کے ایک اور گواہ اکرمہ کو بلایا اور اس سے امانت کے متعلق پوچھا۔ اکرمہ نے کہا کہ عمیر نے یہ امانت طلوع آفتاب کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد کے پاس بھیج دیا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جب تمام گواہوں کے بیانات لیے تو آپ جان گئے کہ عمیر کا دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے، کیونکہ عمیر کے گواہوں کے بیانات آپس میں ملتے نہ تھے۔ اس بنا پر عمیر بھی اپنی اصلیت ظاہر ہونے پر پشیمان ہو گئے اور ان کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عمیر سے فرمایا تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ عمیر نے کہا میرا دعویٰ جھوٹا تھا اور میں خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر قسم کھاتا ہوں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی امانت نہیں رکھوائی تھی اور مجھے اس کام کے لیے حنظلہ بن ابی سفیان نے آمادہ کیا تھا اور مجھے لالچ دی تھی۔ عمیر کی بات سن کر معززین قریش کے سر شرمندگی سے جھک گئے۔ مورخین لکھتے ہیں اس واقعے کے بعد عمیر نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی کی دانشمندی اور فہم و فراست کی بدولت انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد جھوٹا دعویٰ باطل کر دیا اور خود کو بھی جھوٹے دعوے یعنی جھوٹی امانت کے بوجھ سے بری الذمہ کروا لیا۔ یمنی عورت کے مقدمے کا فیصلہ۔ منقول ہے کہ اسلام کی ابتدائی دنوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت علی المرتضیٰ کو اسلام کی تبلیغ کے لیے یمن بھیجا۔ یمن میں قیام کے دوران وہاں کی عدالت میں ایک عجیب و غریب مقدمہ پیش ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی عدالت میں ایک ایسی عورت پیش ہوئی جس نے 1 ماہ کے اندر مختلف مردوں کے ساتھ خلوت نشینی کی اور پھر وہ حاملہ ہو گئی۔ اب حمل کا دورانیہ گزر جانے کے بعد عورت کے ہاں ولادت ہوئی تو وہ ایک لڑکا تھا۔ اس زمانے میں لڑکوں کو لڑکیوں پر فوقیت دی جاتی تھی، جس بنا پر اب تینوں اشخاص نے دعویٰ کیا کہ وہ اس لڑکے کے باپ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کیونکہ آغوش نبوت میں پرورش پائی تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مظاہر باطن میں فیض یافتہ تھے جن سے دوسرا کوئی صحابی نہ تھا، چنانچہ آپ نے کمال دانشمندی سے فیصلہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ لڑکے کی دیت مقرر کر کے اس کے 3 حصے کیے جائیں اور پھر قرعہ ڈالا جائے۔ اب یہ قرعہ جس شخص کے نام نکلے گا وہی اس لڑکے کو اپنے ساتھ لے جائے گا، جبکہ باقی 2 اشخاص دیت کے 3 حصوں میں سے 2 حصے اس شخص کو ادا کریں گے جو لڑکا اپنے ساتھ لے جائے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے کو غلام کے مسئلے پر قیاس کر کے اس کا حل نکالا تھا۔ پھر جب آپ یمن سے واپس مدینہ منورہ لوٹ آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عجیب و غریب مسئلے کے متعلق بتایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اس فیصلے کی تعریف کی۔ دیت کی رقم کا فیصلہ۔ مسند احمد میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ چند لوگوں نے ایک شیر کو پھنسانے کے لیے ایک کنواں کھودا اور شیر اس کنویں میں گر گیا۔ ان لوگوں کی قسمت اچھی نہ تھی اور وہیں پر ایک دوسرے سے مستیاں کرنے لگے۔ اسی اثناء میں ان لوگوں میں سے چند ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہوئے تفریحاً ایک شخص کو شیر والے کنویں میں دھکیلنے لگے اور ان کے اس مذاق کے دوران ایک شخص واقعی میں شیر والے کنویں میں گر پڑا۔ اب جب وہ شخص گر رہا تھا تو اس نے اپنی جان بچانے کی خاطر گرتے گرتے ایک اور شخص کا دامن پکڑ لیا، جو خود کو سنبھال نہ پایا، اور دوسرے شخص نے بھی بدحواسی کے عالم میں تیسرے شخص کا دامن پکڑ لیا، اور اسی طرح تیسرے شخص نے چوتھے شخص کا دامن پکڑ لیا۔ اس طرح کرتے کرتے چاروں شخص جنہوں نے شیر کے لیے کنواں کھودا تھا وہ خود بھی اسی کنویں میں شیر کے بعد جگہ بعد دیگرے گر پڑے، جس کے نتیجے میں شیر نے ان چاروں لوگوں کو چیر پھاڑ ڈالا اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ اب ان 4 لوگوں کے ورثاء آپس میں جھگڑا کرنے لگے اور ہر کوئی دوسرے کو مورد الالزام ٹھہراتا۔ جب اس واقعے کا علم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ہوا تو آپ نے فرمایا، ایک نبی کی موجودگی میں تمہارا یوں جھگڑا کرنا اچھا نہیں ہے اور تم اپنا مقدمہ عدالت نبوی میں پیش کر سکتے ہو۔ ان لوگوں نے کہا، آپ ہمارے مابین موجود ہیں تو آپ ہی اس مقدمے کا فیصلہ فرما دیں۔ آپ نے فیصلہ دیا کہ جن لوگوں نے کنواں کھودا تھا ان کے قبائل سے ان مقتولین کی خون بہا کی رقم وصول کی جائے اور پھر اس کو ایسے بانٹا جائے کہ ایک مقتول کے ورثاء کو 1/4، ایک کو 1/3، ایک کو نصف اور ایک کو مکمل رقم خون بہا دی جائے۔ آپ کے فیصلے پر وہ لوگ راضی نہ ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ حجت الوداع کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور نبی کریم نے آپ رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو سراہتے ہوئے اسے برقرار رکھا۔ علی ظلم نہیں کر سکتا۔ بہار الانوار میں منقول ہے، یمن میں قیام کے دوران حضرت علی المرتضیٰ کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش کیا گیا کہ ایک شخص کے گھوڑے نے سر پٹ بھاگتے ہوئے ایک شخص کو لات ماری اور وہ شخص موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ اب اس شخص کے ورثاء نے گھوڑے کے مالک کو پکڑ لیا اور اس سے خون بہا کا مطالبہ کرنے لگے۔ پھر جب جھگڑا بڑھا تو وہ لوگ اپنے مقدمے کا فیصلہ کروانے کے لیے آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا کہ گھوڑے کے مالک پر دیت کی رقم واجب الادا نہیں ہے، کیونکہ اس میں مالک کا قصور ہے نہ جانور کا کہ وہ بدک کر بھاگ رہا تھا۔ مقتول کے ورثاء اس فیصلے سے مطمئن نہ ہوئے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ مقدمہ پیش کیا اور آپ کے فیصلے کی شکایت بھی کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی ظلم نہیں کر سکتا اور میرا بھی وہی فیصلہ ہے جو علی کا ہے۔ مقتول کے ورثاء نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں
اور ہم حضرت علی المرتضیٰ کے فیصلے کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ کھجوروں کی تقسیم میں عدل۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجوریں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب دیتے ہوئے اپنے دست اقدس سے مجھے کھجوریں عطا فرمائیں۔ میں نے ان کھجوروں کو گنا تو وہ 73 کھجوریں تھیں۔ پھر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے رخصت ہوا اور حضرت علی المرتضیٰ کے پاس گیا، اور ان کے سامنے بھی کھجوریں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے حضرت علی المرتضیٰ کو سلام کیا اور انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ نے مجھے کھجوریں عطا فرمائیں۔ میں نے جب ان کھجوروں کو گنا تو وہ بھی 73 تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام واقعہ بیان کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سن کر تبسم کیا اور فرمایا، کیا تم جانتے نہیں میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے؟ یہ تھے وہ سارے فیصلے جو حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مختلف مواقع پر کیے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کی توصیف فرمائی بلکہ انہی فیصلوں کو برقرار رکھا، اور یہ بھی فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہیں۔ نجران